بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا تازہ ترین صورتحال پہ، اس کے بعد ویکسین پہ اور نیا خطرناک وائرس اور وہ کتنے مزید لوگوں تک پھیل چکا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد برطانیہ نے ریڈ لسٹ کنٹریز کی فہرست جو ہے وہ مزید بڑھا دی، اس سے بات کریں گے۔ اس کے بعد برطانوی امیگرینٹس کے حق میں ایک اہم رپورٹ شائع کی گئی ہے، وہ رپورٹ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ برطانیہ کو 70,000 ورکرز کی اہم ضرورت ہے، لیکن وہ اس وقت بے بس ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس وقت جو کنڈیشن ہے، آج کافی معلوماتی جو کنورسیشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں وزیر صحت کے اور لیبر پارٹی کے ایم پیز کے درمیان، اس میں کچھ نئی انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو اموات ہیں انگلینڈ میں وہ 98% کم ہو چکی ہیں، یعنی کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اتنی اموات ہوئی ہیں کہ وہ پہلی اموات سے 98% کم ہوئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پورے یو کے میں صرف اور صرف اس وقت 2186 مریض ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی تعداد ایسی نہیں ہے جو ہاسپٹل میں ہو۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو کمی ہے یہ 94% ہے، یعنی کہ 94% اب کنڈیشن بہتر ہو چکی ہے، صرف 6% جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ مزید بہتری آئے گی، کیونکہ حکومت بہت تیزی کے ساتھ ویکسین لگا رہی ہے۔ کچھ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک یو کے نے اس ویکسین کو بند نہیں کیا، لیکن بہت ساری یورپین کنٹریز نے اس ویکسین پہ پابندی لگا دی ہے، جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے تھی۔ یورپ نے ایک مرتبہ اس کو سٹارٹ کیا تھا، جب نیگیٹو اثرات سامنے آئے بند کیا، اب پھر دوبارہ شروع کیا تھا اس کی مزید تحقیقات کے بعد، لیکن اب مزید رزلٹس زیادہ برے آنے شروع ہوئے تو اب اس کو بین کر دیا گیا پوری یورپی یونین میں۔ اب وہ ویکسین استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جو نیا وائرس ہے وہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے نیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ 77 لوگوں کو جو وائرس ہے وہ ہوا ہے، تو آج وہ تعداد 103 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ وہ جو انڈین وائرس ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے بھی کچھ ممالک میں اس کے نئے کیسز آئے ہیں۔ آج پارلیمنٹ میں یہ بھی پوچھا گیا جو سیکٹری ہیلتھ ہیں ان سے، لیبر پارٹی کی ایم پیز کی جانب سے، کہ جو نیا انڈین وائرس ہے کیا اس پہ ویکسین اثر کرے گی، تو اس نے اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ قبل اس وقت نہیں بتا سکتا کہ یہ ویکسین اس پہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو اس کے بعد لیبر پارٹی نے کافی زور دے کے یہ کہا کہ اگر اتنا بڑا رسک ہے تو پھر جو انڈیا ہے اس کو ریڈ لسٹ کنٹری میں فوراً ڈال دینا چاہیے، ورنہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ بورس جانسن نے اپنا وزٹ بھی کینسل کر دیا انڈیا کا، اس وجہ سے اب حکومت پہ کافی زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کو ریڈ لسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کرے۔ یہ کہنا تھا لیبر پارٹی کی جانب سے، کافی زیادہ ایم پیز نے یہ اصرار کیا ہے کہ جو نیا وائرس ہے اس کی روک تھام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نئے اقدامات کیے جائیں، ورنہ نئی لہر جو ہے کرونا وائرس کی وہ برطانیہ میں آنے میں دیر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نیوز ہے برطانیہ کے ریڈ لسٹ کے بارے میں، وہ یہی نیوز ہے کہ فائنلی اتنی زیادہ پریشر کے بعد برطانوی حکومت نے اعلان کر دیا کہ انڈیا کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے جا رہی ہے۔ اس جمعے والے دن، جو نیکسٹ جمعے کا دن ہوگا فرائیڈے کا، اس دن انڈیا کو ریڈ لسٹ کنٹریز میں ڈال دیا جائے گا، اور انڈیا سے اب اسی طرح سے لوگ آئیں گے جس طرح سے پاکستان سے آتے تھے، یعنی کہ اگر پاکستان آئیں گے تو وہ 10 دن کے لیے ہوٹلز میں ٹھہریں گے اپنے خرچے پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان پہ باقی اضافی ایکسپنسز آئیں گے وہ بھی مسافر خود ہی پے کریں گے۔ یعنی کہ پہلے یہ 40 ممالک کی ریڈ لسٹ تھی، لیکن اب 41 یعنی کہ 41 ممالک کی ریڈ لسٹ بن جائے گی فرائیڈے کے بعد۔ ابھی اس کو چند دن دیے گئے ہیں کہ تاکہ جو وہاں پہ
کچھ نیشنل لوگ یا ریزیڈنٹ لوگ یو کے گئے ہیں وہ واپس آ سکیں۔ اس کے بعد عام ویزاز اور عام مسافروں کے لیے یہ بند کر دیا جائے گا، صرف اور صرف نیشنل لوگ جا آ سکیں گے یا ریزیڈنٹ، لیکن وہ بھی 10 دن کے لیے قرنطین کریں گے، تو اس کے بعد وہ عام اجازت ہوگی ان کو باہر نکلنے کی۔ اب بات کرتے ہیں برطانوی امیگرینٹس کے حق میں ایک بہت اہم جو ہے وہ رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ پوری دنیا میں چند ایک ادارے ایسے ہیں جن کی رپورٹس کو کافی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ انہی رپورٹس میں یو این او کے ریفیوجی جو ایجنسی ہے اس کی رپورٹیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ کراس ہے اس کی رپورٹ ہے، اور ایک کیتھولک سینٹر کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ڈائریکٹلی ویٹیکن سٹی جو کہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے کرسچن کا، ان کے رپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ڈائریکٹ جو پاپ ہے اس کے ادارے وہ سربراہ اس ادارے کا، یہ اس کی رپورٹ شائع کی گئی ہے، اور انہوں نے کافی زیادہ کریٹیسائز کیا ہے برطانیہ پہ کہ یہاں پہ امیگرینٹس کی جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ ان کے حالات کو بہتر کیا جائے، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں جو امیگرینٹس ہیں اس وقت یو کے میں ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی ڈیمانڈ ہے یا یو این او کے چارٹر کے مطابق۔ اب آنے والے وقت میں اس رپورٹ کے دورس نتائج ضرور ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس رپورٹ کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس رپورٹ کی بنا پہ یو این او کی کافی ادارے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریفیوجی ایجنسی ہے یو این او کی، اس کے ساتھ مل کے یہ ادارہ بھی کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امیگرینسی فلاح و بہبود کے لیے اور چند ایک ایسے ممالک سے ان کو نکالنے کے لیے جہاں پہ حالات کافی زیادہ جنگ زدہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ ایجنسی جو ہے، یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک رہتی ہے۔ تو اس آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ جو ہے یہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور امیگرینٹس کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں برطانیہ کے کو 70,000 ورکرز کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس وقت بے بس ہے۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بھی آج سے کچھ ہفتے پہلے کچھ نیوز شیئر کی تھی کہ برطانیہ کو ورکرز کی ضرورت ہے جو کہ فارمنگ کے لیے اسپیشلی زیادہ سکاٹ لینڈ کو، تو وہی ٹائم اب آن پہنچا ہے، لیکن برطانیہ کی حکومت وہ ورکرز کو ارینج نہیں کر سکی۔ فائنلی وہاں سے وارننگز آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ہمیں مئی سے جولائی تک جو ہے 70,000 ورکرز کی ضرورت ہے۔ اب برطانیہ نے فائنلی اپنی فارمرز کو یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر سے 45,000 کے قریب یا 30,000 کے قریب ورکرز کو ارینج کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فارمرز کہتے ہیں کہ اس سے ان کا جو فصل ہے یا ان کی فارمنگ ہے وہ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اگر وہ اتنی بڑی تعداد میں ان کی فصل یا فروٹس جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں نہ توڑنے کی وجہ سے۔ اب آنے والے وقت میں کرونا کی وجہ سے حکومت باہر سے ورکرز اس وقت نہیں بلوا سکتی، کیونکہ زیادہ تر ممالک میں کرونا وائرس ہے اور ریڈ لسٹ کنٹریز کا معاملہ ہے، اس وجہ سے اس وقت حکومت بھی بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کہ بہت جلد جیسے ہی یہ حالات معمول پہ آئیں گے تو یو کے کی حکومت بہت بڑے پیمانے پہ جو سیزنل ہے اور نان سکلڈ ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو کرنے شروع کر دے گی۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔